آپ کو یاد ہوگا ہم نے گڈ فرائیڈے پر فیسٹ آف اٹونمنٹ کفارے کی عید پر دیکھا، اور پھر ایسٹر پر دیکھا کہ وہ کس عید سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسٹر کا جو تہوار ہم مناتے ہیں، جسے ریزوریکشن ڈے کے نام سے کہا جاتا ہے، جو اس کے لیے صحیح لفظ بھی ریزوریکشن ڈے ہے۔ اور خدا نے اسرائیل کو 7 عیدیں فیسٹ منانے کے لیے کہا۔ اب بائبل کو جب پڑھتے ہیں تو 7 جو لفظ ہے، جو 7 کا جو حصہ ہے، وہ بائبل میں اس کا بڑا ذکر پایا جاتا ہے اور اس کی قدر ہے، اور یہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ خدا نے درج کروایا ہے۔ خدا نے اپنی قوم کو 7 طرح کی عیدیں کرنے کے لیے کہا۔ آج میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کراؤں گا ایک عید کا، جو لاسٹ میں ہے، جس کو اردو میں عید خیام کہتے ہیں، خیموں کی عید۔ اور اس کے لیے میرے عزیزو، آؤ ہم خدا کے کلام کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کو دیکھیں جس میں ہمیں اس کے تعلق سے یہ حوالے ملیں گے، آئیے میتھیو متی کی انجیل اس کا 13واں باب 39 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ میتھیو چیپٹر نمبر 13، اور اس کی ایک ورس ہم پڑھیں گے 39۔ اس حوالے کو آپ یاد رکھیے گا۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ ایک اور ہم ریفرنس دیکھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے، احبار لیوائٹکس چیپٹر نمبر 23 اور اس کی 23۔ اور اس کی 34ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ ورس کو ہم دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل سے کہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید قیام ہوگی۔ آمین۔ خیموں کی عید، تمبوؤں کا پرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو ہم نے متی کی انجیل میں جو حوالہ دیکھا، یہاں پر کہا کہ
فصل کی کٹائی جو ہے یہ دنیا کا آخر ہے، اور اس عید کو کیوں منایا جاتا تھا؟ جو خیموں کی عید تھی، ٹینٹ کا جو فیسٹ تھا، اسرائیل جو اس کو کرتے تھے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے کرتے تھے۔ یہ جب فصل کاٹنے کا موسم ہوتا تھا، فصل کاٹی جاتی تھی، تو اس کی خوشی میں اسرائیل جو ہے وہ اس عید کو مناتے تھے۔ یاد رکھیے، فصل کی کٹائی پر اس عید کو منایا جاتا تھا۔ اور عبرانی میں جو خیمے کے لیے، ٹینٹ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے سکاؤ، جسے ہم کہتے ہیں نا سکاؤ، کپڑے سکاؤ، یہ سکھاؤ ہے، اور اس کا ترجمہ خیمہ کیا گیا، اردو میں تمبو کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ فصل کی کٹائی پر منائی جانے والی عید ہے۔ اگر آپ نہمیہ 8واں باب پڑھیں، اس کی 14ویں آیت سے 17 آیت تک، نہمیہ چیپٹر نمبر 14 چیپٹر نمبر 8 اور اس کی ورس 14 سے لے کے آپ 17 تک جب آپ پڑھتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عید کس طرح سے اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ بڑے چھوٹے، امیر غریب اپنے گھروں کو چھوڑتے اور وہ تمبوؤں اور جھونپڑیوں کو بناتے اور دور دراز نکل جاتے، اور یہاں پر تو انہوں نے جگہوں کا بتایا ہے، بیٹے پڑھو گے آپ؟ تو وہ تمبوؤں میں رہ کر عید مناتے تھے، عبادت کرتے تھے، خدا کے حضور آتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم زمین پر پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہ زمین ہمارا گھر نہیں ہے۔ آج بھی انڈیا اور پاکستان میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، اس لیے چیپٹر نمبر 8 14 سے 17 آیت تک، وہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اس لیے کیونکہ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جھونپڑیاں جہاں پر لگائی ہوتی ہیں، وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی، ان کے وہ مالک نہیں ہوتے، اس لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں، کوچ کرتے رہتے ہیں۔ پڑھو بیٹا۔ اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کرے، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائے کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہتی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لائے، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطے میں اور خدا کے گھر کے صحنوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اور اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے ہر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں میں اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی۔ آمین آمین۔ سو اس طرح سے اسرائیلی اس خیمے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور ہندی میں اس کو کہیں گے تمبوؤں کا پرو وہ مناتے تھے۔ اس کے پیچھے جو ان کا خیال تھا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ابراہم کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو
کہا کہ میں زمین پر پردیسی اور مسافر ہوں. اور میرے عزیزو، یہ فصل کی کٹائی کے موقع پر عید کو سیلیبریشن اس کی ہوا کرتی تھی. اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا کہ فصل کی کٹائی کا جو دور ہے وہ آخری دور ہے. اور آج جس وقت میں ہم ہیں یہ آخری دور ہے، اور یہ فصل کی کٹائی ہے. فصل کی کٹائی کرنے والے، اس سے اوپر آپ دیکھتے ہیں فرشتے ہیں، اور کڑوے بیج بونے والا شیطان ہے. اور آج زمین پر جو ہے فصل کی کٹائی کا کام بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جب فصل کی کٹائی ہو جائے گی اور اس کے فوراً بعد کوئی ٹائم نہیں لگے گا، اس کے فوراً بعد یہ فیسٹ جو ہے، یہ جو عید ہے، یہ جو سیلیبریشن ہے، جو اپنے آپ کو اسرائیل پردیسی ظاہر کرتے تھے، اس کو وہ منانا شروع کریں گے اور وہ پھر خیموں میں آ جائیں گے. اور اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہم ملیشیا میں ہیں، آپ ملیشیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے چرچز بند ہیں، لیکن کوئی میٹنگ رکی نہیں. ہر ایک چرچ آن لائن کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کا استعمال کر کے، کئی لوگوں نے واٹس ایپ کا استعمال کیا، ہم لوگ فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ، اور آج کل بہت سارے زوم کا دور ہے، زیادہ تر لوگ زوم پہ اپنی عبادات کو کر رہے ہیں. سو میرے عزیزو، آج اس دور میں فصل کی کٹائی کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. فصل کی کٹائی سے مراد ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ رہے ہیں. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہو رہی ہے. ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو اسلامی ملک کہلاتا ہے دنیا میں، دنیا کے نقشے پر لکھنے کے لحاظ سے. پر میں تو ایمان سے اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ مسیحی ملک ہے، خدا کا ملک ہے، ہمارے باپ کی جگہ ہے. اصل میں تو یہ ساری باپ کی جگہ ہے اور دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے. میرے عزیزو، پاکستان میں بڑے زور و شور سے انجیل کا کام ہو رہا ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں. جب میں فیس بک کو دیکھتا ہوں، جب میں یوٹیوب کو دیکھتا ہوں، ہم دیکھ کر سن کر حیران ہو جاتے ہیں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر، اپنا مکتی داتا، نجات دینے والا قبول کر رہے ہیں. جہاں پر انجیل نہیں جا رہی وہاں پر خدا کے فرشتے لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. ہاللیلویہ. تھوڑی دیر پہلے، کچھ سال پہلے، میں ایک پاسٹر کو جانتا تھا، ابھی وہ امریکہ چلے گئے، ایک لیڈی پاسٹر. تو وہ ایران سے تعلق ان کا تھا، اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت جماعت تھی جو ایران سے لوگ آئے، جو کنورٹ تھے، جنہوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. وہ اس بڑی مصیبت سے نکل کر ملیشیا آ گئے اور یہاں سے خدا ان کو دوسرے ملکوں میں لے گئے. اسی طرح اگر آپ عرب کی سٹوریاں دیکھیں، عرب میں سے بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. شہزادے، عرب کے شہزادے اور شہزادیاں، پچھلے دنوں آپ نے یوٹیوب پہ، اپنی فیس بک پہ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان پرنسس عرب کی جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا مالک مان لیا، اپنا خدا مان لیا. بائبل نے، خدا کے کلام نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. میرے عزیزو، اب فصل کا وقت جو ہے، فصل کی کٹائی شروع ہے، اور زمین پر خدا کے فرشتے خدا کے خادموں کو بھی کہا گیا ہے. خدا کے خادم، خدمت کرنے والے لوگ جو اس کے پرچار کرنے والے ہیں، منسٹرز. مجھے کبھی کبھی لفظ مشکل ہوتے ہیں بولنے، کیونکہ مجھے ہندی والوں کو بھی دیکھنا ہے، پنجابی جو انڈینس پنجابی ہیں ان کے لیے بھی
اور پھر ہمیں اردو میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کبھی کبھی تھوڑا ہوتا ہے مشکل، لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہم بڑے قریب ہوتے ہیں. اور آج بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر جگہ پر لاک ڈاؤن ہے. اور میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، اس لاک ڈاؤن میں خدا نے بڑی روحوں کو بچایا ہے، بڑے لوگ خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں، بڑے لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوئی ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ دیکھیں افریقہ، پہلے وہاں پر لوگ مسیح کو جانتے نہیں تھے. اگر آپ چائنا کو دیکھیں وہاں پر لوگ مسیح کو جانتے نہیں تھے. پر آج چائنا کے اندر ایک بڑی تبدیلی بڑی تیزی سے، اور ایک دن میں لاکھوں کی تعداد ہے جو یسوع مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر، نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں. افریقہ کے اندر ان جگہوں پر جہاں پر انسان کبھی جایا نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، جنگلوں کے اندر، وہاں پر جا کے لوگوں کو، جو جنگلی لوگ ہیں، ان کو انجیل سنائی جا رہی ہے. ہاللیلویہ. میڈیا کا بڑا رول ہے. اس لیے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو جو میڈیا پر ہیں، اپنے میڈیا کا استعمال کریں، خداوند یسوع کے لیے استعمال کریں، اور اس کے غلط استعمال سے جو ہے وہ پرہیز کریں. میڈیا پاورفل ہے، یہ آپ کی آواز لاکھوں کروڑوں تک لے کے جا سکتی ہے. اس لیے اس کا استعمال کریں اور بھرپور استعمال کریں. یہ یاد رکھیں، یہ آخری دور ہے، یہ فصل کی کٹائی کا دور ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے میتھیو چیپٹر 24 میں جو کہا ہے، متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہا ہے، جب تک ساری دنیا میں، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی نہیں ہوگی، تب تک خداوند نہیں آئے گا. یاد رکھیے، ابھی کچھ ایریا رہ گئے ہیں، وہاں پر جانے کی ضرورت ہے تاکہ فصل کی کٹائی جلدی ہو، اور ہم اس پرو کو، ہم اس عید کو، ہم اس فیسٹ کو منا سکیں. ہاللیلویہ. یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. اب ہماری مسافت ختم ہونے والی ہے، ہماری منزل بڑی قریب آ گئی ہے، کیونکہ دنیا میں تیزی سے لوگ خداوند یسوع کو جان رہے ہیں. اسرائیلی پہلے خداوند کو مانتے نہیں تھے. اسرائیلی تو ابھی بھی، جیسے بہن سلویا نے یہ آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے نہمیہ کا، اسرائیل تو ابھی بھی اسی طرح سے عید جا کے مناتے ہیں. ہم بھی ان عیدوں کو منا سکتے ہیں. جو 7 عیدیں ہیں، ایکچولی ان ساری عیدوں میں آپ کو یسوع مسیح نظر آئے گا. یہ ساری عیدیں جو ہیں یہ یسوع مسیح پر آ کے پوری ہوتی ہیں. اور ابھی تک اسرائیلی یہودی جو ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ان عیدوں کو اسی طرح سے مناتے ہیں، ابھی بھی جھونپڑیاں مناتے ہیں اسی طرز کی جیسے ابھی آپ نے نہمیہ چیپٹر نمبر 8 میں سے آپ نے پڑھا ہے. پر آج بہت سارے لوگ، بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل کی، یہودیوں کی اور ربیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یسوع کے پاس آ رہی ہے. ہاللیلویہ. یہ فصل کی کٹائی کا دور ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے. ہاللیلویہ. سو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو، میرے دوستو، اسپیشلی میں ایمانداروں سے بات کرتا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے، اور آپ نے نجات پا لی ہے، توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، کلیسیا کے ساتھ آپ چلتے ہیں، روح القدس کی ہدایت سے آپ چل رہے ہیں. تو آپ کا اور میرا کام ہے اس فصل کی کٹائی میں ہم بھی حصہ لیں اور خداوند کا کلام لے کے جائیں تاکہ لوگ بچیں اور روحیں آئیں. جتنے لوگ بھی رہ گئے ہیں، جو فصل باقی رہ گئی ہے، ہم اس کو بھی کاٹ کر جو ہے اپنے خداوند کے حضور پیش کریں. میرے عزیزو، اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے، اسرائیلی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے ہے،
हम भी इस बात को मानते हैं, फ्यूचर से है, मुस्तकबिल से है, आने वाले वक्त से है। इस ईद का हमने देखा कि यीशु मसीह की ज़िंदगी में कौन कौन सी ईदें फुलफिल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। अभी कुछ ईदें रहती हैं, जिनमें से ये वाली ईद, ये फीस्ट भी अभी रहती है, ये फ्यूचर में होगा। और इस्राएली कहते हैं कि ये ईद तब पूरी होगी जब खुदावंद खुदा उतर आएगा और खैमों में, टैबरनेकल में अपने लोगों के साथ रहेगा, अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा। और इसके लिए जो वो रेफरेंस देते हैं वो मीका की किताब में से देते हैं। उसके चैप्टर नंबर 4 को जब वो देखते हैं, पहली 7 आयतों को, 1 से लेके 7 वर्सेस को वो कोड करते हैं कि खुदावंद आएगा। और हम इस बात को मानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जैसे वो जिंदा होकर आसमान पर चला गया, वैसे ही मेरे जीजो वो आने वाला है और आएगा और इस जमीन पर बादशाहत भी करेगा। हालेलुया। अपने लोगों के दरमियान में वो रहेगा और फिर हम सब जश्न मनाते हुए आसमान पर हमेशा के लिए अपने खुदावंद के साथ आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार तालियों से खुदावंद का शुक्र करें। मेरे जीजो, ये वक्त आने वाला है, ये वक्त अनकरीब है, अब इसमें कोई देर नहीं है और इस ईद को भी हम पूरे होते हुए देखने वाले हैं। ये खैमों की ईद है और इस बात को याद रखिए कि हम इस ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए और हैं, थोड़ा सा वक्त रह गया है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अब ये सब कुछ पूरा होने वाला है हमारे खुदावंद यीशु में। खुदावंद आप सबको बरकत दे।